السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کی نیت اور وہ چیزیں پڑھیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہلال مطلب اگر مطلع صاف ہو تو رمضان اور عید کے موقع پر بہت سے لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے۔ ایک یا دو کی شہادت معتبر نہیں ہوگی، یعنی ایک یا دو نے دیکھ لیا تو شہادت یعنی گواہی جو ہے معتبر نہیں ہوگی۔ اور اگر مطلع صاف نہیں ہے تو رمضان کے چاند کے متعلق ایک مسلمان کا خبر دینا بھی کافی ہے۔ اگر آسمان صاف نہیں ہے تو ایک یا دو نے اگر شہادت دے دی تو کافی ہے، لیکن اگر صاف ہے آسمان تو ایک یا دو کی گواہی دینے سے کافی نہیں ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ فسق میں مبتلا نہ ہو، یعنی کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو جس کا گناہ پتہ چلے، یعنی کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ عید کے چاند کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں چاند دیکھنے کی گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ یہاں بھی ضروری ہے کہ وہ سب عادل ہوں، یعنی عدل کرنے والے ہوں، یعنی انصاف کرنے والے ہوں، فاسق و بدکار نہ ہوں، یعنی کھلا گناہ کرنے والے نہ ہوں، یعنی جیسے سگریٹ پینا ہے نا، گالی گلوچ کرنا، کسی کو مارنا، چغلی کرنا، کسی کا مال دبانا۔ ٹھیک ہے، تو چاند مان لیا جائے گا۔ اگر فاسق و بدکار نہیں ہے، عادل ہیں تو مان لیا جائے گا۔ چاند کے ثابت ہونے میں جنتری کا اعتبار نہیں، جو کیلنڈر وغیرہ جو مسجد میں ہوتے ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، جنتری کے حساب سے ثابت کرتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چاند کے سلسلے میں تار، ٹیلی فون اور ریڈیو کی خبر بھی کیا مقامی ذمہ دار مفتی کی تصدیق کے بغیر معتبر نہیں۔ اگر مفتی کی اجازت لے کر کریں، ٹھیک ہے، اس کے تصدیق کے بغیر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہاں بتا سکتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ اگر نہیں بتایا تو آپ نہیں بتائیں گے۔ اب روزے کی نیت کس طریقے سے کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ روزے کی نیت یعنی نیت کہتے ہیں دل سے قصد و ارادہ کرنے کو، خواہ زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ زبان سے ارادہ کرنے کا نام کیا ہے؟ دل کا ارادہ کیا ہے؟ نیت ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے، ٹھیک ہے، نیت کیا شرط ہے؟ اگر روزے کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ مان لیجیے آپ نے روزے کی نیت ہی نہیں کی اور پورے دن آپ نے کھایا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، تو روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ رات میں اگر نیت نہ کی ہو تو زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک دن میں نیت کر سکتا ہے، یعنی 12 بجے سے پہلے آپ جو ہے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نیت کر لیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کچھ کھایا یا پیا نہ ہو، آپ زوال سے پہلے 1.5-2 گھنٹے پہلے آپ نیت کر لیں گے، ٹھیک ہے، روزے کی، اگر آپ نے رات میں نیت نہیں کی تھی۔ اب ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جو تلخی ہوتی ہے وہ کیا ہے، حلق میں محسوس ہوتی ہے دوائی وغیرہ کی۔ قصدنی جان بوجھ کر اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنا، یعنی اگر آپ جان بوجھ کر الٹی کر رہے ہیں، پلٹی کر رہے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا، اگر کلی کرتے وقت اگر حلق میں پانی چلا جاتا ہے وضو کرتے وقت، آپ کو پتہ تھا، اگر نہیں پتہ تھا تو کوئی بات نہیں، اگر چلا جاتا ہے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، غرغرہ کرنے سے، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، اب وہ چیز نگل لی جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی ہو گیا، لوہا ہو گیا، اور کچی گیہوں کا دانہ وغیرہ، اس سے بھی روزہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ اب لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، اور بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینا، دیکھیں بیڑی اور سگریٹ اور حقہ پینا، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوبان وغیرہ کی جو دھواں ہوتا ہے جان بوجھ کر جو ہے ناک یا حلق میں پہنچانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بھول کر کھا پی لیا، یاد آنے پر خیال کیا کہ اب تو روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا۔ مان لیجیے آپ نے کچھ کھایا،
ٹھیک ہے، پھر آپ کو یاد آ گیا کہ میرا روزہ تھا، پھر بھی آپ نے کھا لیا، تو اس سے کیا ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یاد آنے پر آپ نے اگر تھوک دیا ہوتا تو روزہ نہیں جاتا، اگر آپ نے پھر بھی کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، ہے نا، رات سمجھ کر سوچا کہ رات ہے، اس کے بعد بھی آپ نے سحری کھا لی صبح صادق کے بعد، تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے افطار کیا۔ بہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے اعلان لگاتے ہیں، ہے نا، مائک کو، ہے نا، شروع کرتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں کہ روزے کا ٹائم ہو گیا، مطلب مائک چیک کرتے ہیں جب، تو ایسی بھی غلطی نہ کریں، ٹھیک ہے، جب تک اذان نہ ہو جب تک آپ روزہ افطار نہ کریں، اگر آپ کو ٹائم پتہ تو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ مسجد پر رہتے ہیں کہ ہاں جب تک اعلان نہیں ہوگا جب تک روزہ نہیں افطاریں گے، تو آپ اذان کا انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قضا واجب ہوتی ہے، صرف روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کفارہ ادا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، کفارہ ادا کرنا کیا ہے، لازم ہے۔ جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر آپ صحبت کرتے ہیں بیوی سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا کھانے پینے سے۔ اس صورت میں قضا بھی لازم آتی ہے، اور کفارہ بھی، کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے متواتر رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ آپ لگاتار 60 روزے رکھیں گے، ناغہ نہیں کرنی ہے، تو پھر اگر ناغہ ہو گیا تو پھر شروع سے 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر روزے کی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیں، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، جان بوجھ کر آپ نے کھا پی لیا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب 60 روزے کیسے رکھنے پڑیں گے، آپ کو متواتر رکھنے پڑیں گے، لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر آپ کا 60 روزوں میں سے مان لی چوتھا روزہ چھوٹ گیا تو آپ کو پھر سے لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ناغہ نہیں کرنی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے روزے رکھنے کی تو آپ کو 60 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار میں 60 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلا دیں، یا پھر ایک مسکین کو 60 دن تک دونوں وقتوں میں کھانا کھلا دیں، جو بھی آپ کو بہتر رہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں ہم پڑھیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اب پہلا کیا، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، یا ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے کے سے دانت صاف کرنا، ان سب صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کس سے، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ چبا رہے ہیں کسی چیز کو، نمک وغیرہ تھوک دے رہے ہیں، یا ٹوتھ پیسٹ یا منجن کوئلے وغیرہ سے دانت صاف کر رہے ہیں، ان چیزوں سے روزہ کیا ہوتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیا، اب مان لیجیے آپ پر غسل فرض ہو گیا تھا اور آپ نے پورے دن بغیر غسل کے رہے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، فست کرانا یا کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، ٹھیک ہے، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، یا حجامت جو لوگ بہت کراتے ہیں وہ کرنا، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے کیا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ غیبت یعنی کسی کی عدم موجودگی میں برائی کرنا، کوئی انسان موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کے غیبت، اس کی عدم موجودگی میں برائی کرنا جو ہر حال میں حرام ہے، روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، روزے کی حالت میں اس چیز کا گناہ بہت بڑھ جاتا ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ روزے میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو دی جائے یا کسی جانور کو، آپ نے کسی جانور کو دی تب بھی آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے روزہ کیا ہوتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جن سے روزہ کیا ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں، آپ مسواک کرنے سے، مسواک کرنا سنت، وضو میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، برش یا ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، اس سے روزہ کیا ہوتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہے، سر یا مونچھوں میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جو اس کی تلخی ہوتی ہے آنکھ اس میں ڈالنے سے، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے اس کی تلخی محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی یا شدت پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی قسم کا انجیکشن لگوانا،
اور حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا. اگر آپ پر اختیار نہیں ہے، ایک دم چلی گئی گرد چلی گئی، دھول وغیرہ چلی گئی، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں پانی بلا ارادہ چلا جانا، لیکن آپ نے کان میں پانی نہیں ڈالا تھا، ٹھیک ہے، نہا رہے تھے اور آپ کے کان میں پانی چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور کیا ہے، خود بخود قے آ جانا، پلٹی آ جانا، ٹھیک ہے، الٹی وغیرہ آ جانا، وامیٹنگ. سوتے ہوئے احتلام، غسل کی حاجت ہو جانا خود بخود، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر خواب میں، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، سوتے ہوئے احتلام کا بتا دیا میں نے. اگر خواب میں یا صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہ کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی، تو روزہ میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا. اگر بیوی کو اپنے خاوند یا نوکر کو آقا کے غصے کا اندیشہ ہو تو کھانے میں نمک چکھ کر تھوک دینا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تھوک دینا مکروہ نہیں، ٹھیک ہے. مطلب اگر غصہ ہو جائے گا شوہر، تو بیوی کو کیا چاہیے کہ نمک چکھ کر اس کو تھوک دے، ٹھیک ہے، نگلے نہ. تو آج کی اس ویڈیو میں نے کیا بتایا آپ کو، اس میں بتایا کہ اگر چاند کی جو گواہی ہوتی ہے، اگر آسمان صاف نہیں ہے، اگر آسمان صاف ہے تو 1 یا 2 کی گواہی کافی نہیں ہے. اگر آسمان صاف نہیں ہے تو 1 یا 2 کی گواہی سے کیا ہو جائے گی، شہادت قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور بشرطے کہ یہ ہے کہ جو عورت یا مرد گواہی دیں وہ فاسق و بدکار نہ ہو بلکہ عادل ہو. اب روزے کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، آپ کو دل میں ارادہ کرنا ہوتا ہے، زبان سے بھی کرنا ہوتا ہے. جیسے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، آپ کو جو ہے رات سے نیت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ دھیان رکھیں. اور اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر زوال سے پہلے آپ نے، مان لیجیے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا نہ نیت کی، زوال ہونے سے پہلے 2-1.5 گھنٹہ پہلے آپ نیت کر لیں، ہو جائے گا آپ کا روزہ. وہ چیزیں میں نے بتائیں کہ جن چیزوں سے کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوائی ڈالنے سے، ناک میں دوا ڈالنے سے، اور آپ کے اختیار میں تھا پھر بھی آپ نے پلٹی کر دی، کلی کرتے وقت پانی گلے میں حلق میں چلا جانا، انزال وغیرہ ہو جانا، اور کوئی چیز ایسی نکل لینا جو نہیں کھائی جاتی ہو. اور کیا بتایا، لوبان وغیرہ کا دھواں سونگھنا، ٹھیک ہے، بیڑی سگریٹ یا حقہ پینا، اس سے بھی روزہ کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے. اور بھول کر کھا پی لیا اور یاد آنے پر پھر بھی کھا لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح صادق سے پہلے یا رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی. صبح صادق میں اتنا اندھیرا رہتا ہے تو آپ نے رات سمجھ کے سحری کھا لی، یا آپ نے غروب آفتاب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ سمجھ کر غروب آفتاب ہو گیا پھر بھی افطار کر لیا آپ نے، اس سے بھی روزہ آپ کا کیا ہے ٹوٹ جائے گا. اور صحبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قضا واجب ہوتی ہے. قضا کیا ہوتی ہے، آپ کو 60 دن تک لگاتار روزے رکھنے ہیں. اگر روزہ ناغہ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کو لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، پھر سے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ پھر ویسے کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے. کہ مان لیجیے 4 روزے رکھے تھے، 1 روزہ چھوٹ گیا، پھر آپ ادھر سے کنٹینیو کریں گے، آپ کو پھر سے کنٹینیو کرنے پڑیں گے. یا آپ 60 مسکینوں کو جو ہے آپ کو کھانا کھلانا، اگر روزے کی ہمت نہیں ہے. اور میں نے کیا بتایا اس میں، وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی چیز چبانے وغیرہ سے، یا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، منجن وغیرہ کرنے سے روزہ کیا مکروہ ہو جاتا ہے. اور اب تمام دن اگر آپ بغیر غسل کے رہے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. خون دینے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے سے بھی، اور روزے میں لڑنا جھگڑنا. اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ بتا دیں کہ ہاں میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا بخاری مسلم شریف میں، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. سر میں یا بالوں میں تیل ڈالنے سے مکروہ نہیں ہوتا ہے. آنکھوں میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ کیا ہوتا ہے، مکروہ نہیں ہوتا ہے. اور خوشبو سونگھنے سے بھی نہیں ہوتا ہے. گرمی کی وجہ سے نہانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے. انجیکشن وغیرہ لگوانے سے بھی نہیں ہوتا. حلق میں بنا اختیار کے دھواں چلا جائے، اور کان میں پانی بلا ارادہ چلا جائے نہانے وغیرہ سے، اور خود بخود پلٹی آ جانے سے، سوتے ہوئے احتلام ہو جانے سے، خواب وغیرہ سے ہو جانے سے، ٹھیک ہے. اگر بغیر غسل کیے آپ نہائے نہیں صبح صادق سے پہلے پھر بھی اگر آپ نے نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی غلام ہے، بیوی ہے، اور دونوں کا روزہ ہے، اور
یا بیوی کا روزہ ہے، مرد کا روزہ نہیں ہے، شوہر کا، اگر نمک چکھنے کے لیے اس نے نمک چکھ لیا اور پھر تھوک دیا، اس سے بھی روزہ کیا ہے، مکروہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اندیشہ ہے کہیں غصہ نہ ہو جائے اس کا خاوند، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ دھیان رکھنی ہے آپ کو۔